محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور جو میرے نبی پر ایمان لائے، جو میرے نبی کی اتباع جنہوں نے کی، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد والے لوگ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح طور پر مانا اور ان کی صحیح اتباع کی. اور یہ مشرکوں میں سے نہیں ہے. مسلمان ہی ایک ایسی قوم ہے جس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. جو شرک کے ساتھ مرے گا وہ کبھی جنت میں نہ جائے گا. تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام شرک نہ کرتے تھے تو مسلمان بھی شرک نہیں کرتے ہیں، اس لیے مسلمان قریب ترین ہے ابراہیم علیہ السلام کے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. یہ دو آیتیں پچھلے درس کی تھی. آج کی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ. وَدَّتْ طَائِفَةٌ، یہودیوں کا گروہ یا عیسائیوں کا گروہ یا دونوں، یہ چاہتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ لوگ اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم، کہ وہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دیں یا کسی طرح تم گمراہ ہو جاؤ. آیت کے اس مفہوم کو سمجھیں اور اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم مسلمانوں کو کیا نصیحت کر رہا ہے اس نصیحت کو بھی حاصل کریں. بالخصوص اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے اہل کتاب کے ان سربر آوردہ اشخاص، سربراہ لوگ، ان علماء کے اور مشائخ کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، ان کی طرف نشاندہی کر رہا ہے جو امت محمدیہ کے افراد کو، صحابہ وغیرہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ان کی بڑی شدت سے خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گمراہ ہو جائیں. کیا کہ اللہ نے وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب کے گروہ کی یہ خواہش ہے کہ تم کسی طرح گمراہ ہو جاؤ، کسی طرح گمراہ ہو جاؤ. اس آیت میں ہم لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے یا ہم مسلمانوں کے سربر آوردہ، سربراہ، ائمہ، علماء، مفتیان کرام، ان لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے؟ ان لوگوں کے لیے کیا نصیحت ہے اس آیت میں؟ دیکھیے، ایک ہے مسلمانوں کا گروہ، ہے نا، ایک ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں کا گروہ اور دوسرا عیسائیوں کا گروہ. تین گروہ ہیں. کئی دن سے اسی مضمون پر قرآن کی آیتیں چلی آ رہی ہیں، ان کی تشریح، ان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. یہودی یہ چاہتے تھے کہ عیسائی یہودی بن جائے، یہودی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہودی بن جائے. غور کیجیے اس بات. عیسائی یہ چاہتے تھے کہ یہودی عیسائی بن جائے اور مسلمان عیسائی بن جائے، اور مسلمان بھی یہ چاہتے تھے کہ یہودی مسلمان ہو جائے اور عیسائی مسلمان ہو جائے. اب ہر ایک اپنے اپنی جگہ ایک خواہش لیے ہوئے ہے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھے ہوئے، حق پرست سمجھے ہوئے ہے. کیا یہی حال ہو بہو مسلمانوں کا نہیں آج؟ ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ مسلمانوں کا یہ سمجھے ہوئے ہے کہ ہم حق پر ہیں، کاش ہر کوئی ہم میں آ جائے، کاش ہر ایک فرقہ، ہر ایک جماعت ہماری جیسی جماعت بن جائے تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیتوں سے میں نے آپ کے آگے رکھا بھی کہ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے رہتے تھے اور کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ عیسائی اصل میں کسی چیز پر نہیں ہے، گویا کہ وہ باطل پر ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ یہودی اصل میں کسی چیز پر نہیں، وہ باطل ہے. ایک دوسرے کو باطل قرار دیتے اور اپنے آپ کو حق بتلاتے.
تو اس طرح ہر ایک کی خواہش ہے کہ ہر فرقہ اس ایک فرقے کی طرح ہو جائے جو اپنے آپ حق سمجھ رہا ہے. یہی حال آج مسلمانوں کا بھی ہے نا. اب اس میں بالخصوص آیت کے مفہوم سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. طائفہ لفظ استعمال ہو یعنی ایک ٹکڑی، ایک گروہ. ایک کون سا گروہ ہے؟ ایک گروہ خاصہ ہے. یعنی اہل کتاب میں وہ گروہ جو علم رکھنے والا ہے، جو اللہ کی کتاب کا وحی کا علم رکھنے والا ہے. اس گروہ کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش کیا ہے. ان کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح گمراہ ہو جائے. مسلمان کسی طرح، کیونکہ ہر اعتبار سے الحمدللہ مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا یہودیوں اور عیسائیوں پر. جب نجران کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اپنی ساری بد عقیدگیاں لے کر اور اس سے جڑے ہوئے سارے دلائل لے کر، تو بحث و مباحثے مناظرے میں بالکل ہی پیچھے رہ گیا، تھک گیا، ہار گیا. پھر بھی اپنے عقائد چھوڑنے پر آماد نہ ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت مباہلہ اور آیت ملعنہ اللہ نے نازل کیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ اب تو باری آ گئی اپنے آپ پر ہی لعنت اور ملامت کرنے کی، تو اس سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کسی بھی اعتبار سے ہرانا مشکل ہے. تو ان کے دل میں شدت سے خواہش یہ رہی کہ چلو یہ مان لیتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں اور یہ حق پر ہیں. کیا سوچا انہوں نے؟ اس بات کا اشارہ اگلی آیت میں ملے گا. انہیں اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم گمراہ ہیں، یہ حق پر ہے. اب کاش کسی طرح یہ بھی گمراہ ہو جائے.